السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع نماز با جماعت، اور اگر وقت رہا تو امامت کے کچھ مسائل بھی انشاءاللہ دیکھیں. نماز با جماعت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ مسجد میں جو با جماعت نماز ہوتی ہے اس میں شامل ہو کر کے نماز پڑھنا فرض واجب ہے، یا یہ کہ اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ. لیکن فرض نماز کی اہمیت کیا ہے جماعت کے ساتھ، جماعت کی نماز کی، وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مسلمان ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے. ان ہدایت کے طریقوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس مسجد میں نماز ادا کی جائے جس میں اذان دی جاتی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہے. اور اگر تم نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے جماعت سے پیچھے رہنے والا شخص اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے. اور اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو خراب ہو جاؤ گے. اور جب کوئی شخص اچھا وضو کر کے مسجد جائے، اچھی طرح سے وضو کرے اور مسجد جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی دے دیتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس کی ایک برائی بھی مٹا دیتا ہے. جماعت سے سوائے کھلے منافق کے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا. بیمار آدمی بھی 2 آدمیوں کے سہارے نماز کے لیے آتا تھا. اللہ کے رسول صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے دوسری روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے شخص کی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ نماز با جماعت کی اہمیت پر مشتمل 2 حدیث ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جماعت میں شامل ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ کہ انسان اکیلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جہاں پہ رہتے ہیں دکان میں، کارخانے میں، اسی جگہ پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت میں آنا ضروری نہیں سمجھتے. تو کیا ان کی یہ سوچ صحیح ہے، درست ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری ہے یا نہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ فرض عین ہے. فرض عین یعنی ہر شخص کو جو بھی اذان سنتا ہے، ہر اذان سننے والے کو مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، فرض عین ہے، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی. بعض اہل علم نے یہ کہا. بعض اہل علم نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکد، یعنی ایسی سنت جس کی تاکید کی گئی ہے، چھوڑنا اچھا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے جماعت کے ساتھ. بعض اہل علم نے کہا. تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ یعنی اگر محلے کے، بستی کے چند لوگ اگر جماعت بنا کے پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہر شخص پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں ہوگا، فرض نہیں ہوگا. کچھ لوگ ادا کر لیں تو کافی ہے، باقی اور لوگ اگر اپنے گھروں میں یا جہاں پہ ہیں وہیں پہ پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا. بعض اہل علم. تو یہ اختلاف ہے، لیکن وجوب کا قول راجح ہے. با جماعت نماز بھی ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ قول جو ہے راجح ہے. اس کی دلیل ہے، بہت سارے دلائل ہیں. چند دلیلیں دیکھیے. سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا مطلب یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ جہاں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ کر رہے ہیں، وہاں پہ سارے لوگوں کو حاضر ہو کر کے رکوع کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھنا چاہیے. رکوع نماز کا ایک حصہ ہے.
الگ سے رکوع کرنے کی تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو الگ سے رکوع کرتا ہو محض. تو رکوع سے مراد یہاں پہ مکمل نماز اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے سارے لوگوں کو وہاں جمع ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ایک دلیل ہے یہ قرآن سے. حدیث سے کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں کئی ایک دلیلیں ہیں جو حدیث کے اندر مذکور ہے. ایک روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم، جلانے کے لیے، آگ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور پھر کسی کو کہوں کہ وہ جماعت کرائے، نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے وقت اپنے اپنے گھروں میں ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوئے، مگر مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان گھروں میں عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، اس لیے میں نے اس ارادے کو پائے تنوین تک نہیں پہنچایا. تو یہ دونوں روایتیں کیا بتاتی ہے کہ اگر انسان اذان سنتا ہے خاص طور پہ اور وہاں پہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے اس جگہ پہ، تو اپنے گھروں سے نکل کر کے مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز میں شامل ہونا واجب اور ضروری ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی وعید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کے بارے میں کہا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو اتنی بڑی وعید کسی صغیرہ گناہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے. یقیناً یہ گناہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. جماعت کی نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید اور اتنی بڑی وعید بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات دلیل اہل علم نے قرآن مجید سے دی. سورۃ النساء کے اندر جنگ کی نماز کا تذکرہ ہے یا حالت خوف کی نماز کا تذکرہ. صحابہ کرام سے یہ کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب جنگ جاری ہو تو اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مومنوں کی جماعت کروائیے، انہیں نماز پڑھائیے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. یہ آیت ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور جنگ جاری ہے تو ایسے وقت میں بھی آپ نماز کو قائم کیجئے صحابہ کو لے کر کے. تو اس میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ دو جماعتیں ہوں گی. جو لشکر ہے، دو لشکر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک لشکر جو ہے وہ مجاہدہ کرے گی، جہاد کرے گا، دشمنوں سے لڑائی کرتا رہے گا، اور اس میں سے جو آدھے لوگ ہوں گے لشکر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں گے. پھر جب یہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے، یہ جائیں گے محاذ پہ لڑائی کریں گے، اور جو باقی لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھے تو وہ آ کر کے پھر جماعت قائم کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں گے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ حالت جنگ میں بھی، حالت خوف میں بھی جب جماعت کو واجب قرار دیا گیا اور جماعت کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، تو حالت امن میں کیسے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، جماعت سے کیسے غافل رہا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اس سے اہل علم نے کہا کہ جماعت واجب ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اہل علم نے ایک اور دلیل دی ہے. دلیل کیا ہے؟ ایک مشہور روایت ہم نے اور آپ نے سنی ہے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی مجھے مسجد لانے والا بھی نہیں ہے، تو کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ اجازت دے دیتے ہیں، جاؤ گھر میں نماز ادا کرو. تھوڑی دور جاتے ہیں صحابی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واپس بلاتے ہیں اور پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اذان کی آواز تو سنتا ہوں. پیارے نبی فرماتے تب تو تمہیں مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرو. نابینا صحابی ہے، مسجد تک لانے والا چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی کہا اگر اذان سنتے ہو تو آ کر کے مسجد میں نماز ادا کرنا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جماعت جو ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، جماعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا ہے، بصورت دیگر نماز انسان کی صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ اور اس طرح کے کچھ دلائل ہیں جن کی روشنی میں یہ قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہی بہتر ہے، بلکہ بہتر نہیں واجب اور ضروری ہے۔ بلا عذر جماعت کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، جو ایک روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جماعت کی نماز بنسبت اکیلے کی نماز کی 27 درجہ زیادہ ثواب اپنے اندر رکھتی ہے نا، تو اس روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اکیلے نماز پڑھ لے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ پتہ چلتا ہے نا، کیونکہ اکیلے آپ نماز پڑھ رہے 1 درجہ ثواب آپ کو ملے، اس کے مقابلے میں 27 درجہ ثواب آپ کو ادھر جماعت کے ساتھ ملا ہے۔ جماعت کا ثواب زیادہ بتایا جائے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جماعت سے نہ پڑھے تو اس کا ثواب کم ہے لیکن نماز ہو جائے گی، یہ معلوم ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ کیوں نہیں چلتا ہے؟ اس لیے کہ واجب چیز کی ہمیشہ جو ثواب اس کا ہوتا ہے وہ غیر واجب سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، تو واجب چیزوں کا جو ثواب و اجر ہوتا ہے وہ ہمیشہ غیر واجب چیزوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ کہنا کہ اکیلے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، اور اس روایت کو بھی بعض لوگوں نے دلیل بنایا ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ 2 آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ 2 صحابی اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ ان سے کیا کہتے ہیں؟ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو دوبارہ پڑھ لیتے، یہ تمہارے لیے نفل بن جاتی۔ یہ جو روایت ہے احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اگر تم نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی تو دوبارہ جب یہاں پہ پہنچے تو دیکھا تم نے کہ جماعت شروع ہے تو اس میں بھی تم شامل ہو جاتے، پڑھ لیتے، یہ نماز جو ہے تمہارے لیے نفل ہو جاتی۔ تو اس روایت سے بعض اہل علم نے یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو دونوں صحابہ پہلے گھر میں نماز پڑھ چکے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جماعت تو بعد میں ہو رہی ہے۔ اگر جماعت واجب ہوتی تو پھر لوگوں کو آگے جماعت میں ادا کرنا چاہیے تھا نماز، گھر میں کیسے ان کی نماز ادا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر بھی نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی ان کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اس میں ایک احتمال موجود ہے۔ احتمال کیا ہے؟ احتمال یہ ہے کہ وہ روایت ہم نے سنا ہے نابینا صحابی کی، عبداللہ ابن مکتوم کی، اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا تھا؟ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرو۔ اس روایت میں یہ کہاں ہے کہ ان لوگوں نے اذان کی آواز سنی تھی؟ احتمال ہے نا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں سنا ہوگا، نہیں سنا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جماعت میں شامل ہو جاتے، نفل ہو جاتی تمہاری یہ نماز۔ تو اگر اذان وہ سنے ہوتے، اس بات کی صراحت ہوتی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے، نکیر کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کہتے ہیں کہ احتمال ہے اس کے اندر، ہو سکتا ہے انہوں نے اذان نہ سنی ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا ہو۔ تو جب حدیث کے اندر، روایت کے اندر احتمال آ جائے، اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے، تو کسی ایک موقف پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہوتا، اس سے پہلے یہ بات گزری تھی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، یہی جو قول ہے برحق ہے اور راجح ہے، واللہ اعلم۔ کوئی سوال؟ عذر، راستے میں کچھ پریشانی آ گئی، عذر ہے تو عذر کی حالت میں ثابت ہو جائے گی جماعت۔ ہے ایسی بات
واللہ اعلم، میرے علم میں تو ایسی روایت نہیں آئی ہے کوئی، میرے علم میں نہیں کسی کو، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے اس نابینا صحابی نے کسی آدمی کا انتظام کر لیا ہو، ایسے روایت کے اندر تو صراحت نہیں ہے اس بات کی، لیکن ہو سکتا ہے انتظام کیا گیا ہو۔ جی کر سکتے ہیں نا، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر کسی کو بھی صرف اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو کوئی بھی پکڑا کے کروا سکتا ہے۔ ویسے عام طور پہ آپ دیکھے ہوں گے، ہم لوگ بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خود یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کی ہیلپ کیے ہوں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو جماعت ثابت ہو جائے گی، گھر میں نماز یا کہیں پہ جہاں پہ ہے وہاں پہ نماز۔ جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہ ہونے کے باوجود بھی جماعت کو چھوڑنا تو پھر یہ صحیح نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد مردوں کے لیے تو مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہم نے دیکھ لیا، اس کے دلائل ہم نے دیکھے۔ راجح قول یہی ہے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ مرد حضرات نماز پڑھیں۔ لیکن عورت کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا عورت بھی مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ تو سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، فتنہ ہے، مسائل ہیں، بہت سارے پرابلمس ہیں، اور جگہوں پہ پرابلم نہیں، بازاروں میں، سڑکوں میں، مزاروں پہ، درگاہوں پہ انہی لوگ کی تعداد زیادہ رہتی ہے، اور وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اللہ کا گھر جو روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ بھی ہے، اللہ کے نزدیک محبوب جگہ بھی ہے، اور سب سے سیف اور محفوظ جگہ بھی ہے، یہیں پہ سارے فتنے۔ تو مسجدوں میں آ کر کے عورتیں باقاعدہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ اور بات کہ گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ روایتیں آئیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو، انہیں مت روکو، اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہیں تو انہیں منع نہ کرو۔ ایک دوسری روایت، یہ صحیح بخاری کے اندر کی روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے اذا استأذنكم نساءكم بالليل الى المساجد فأذنوا لهن، کہ اگر رات میں، دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے، رات میں، دن کی بات نہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ اگر رات میں بھی تمہاری عورتیں مسجد میں جانے کے لیے تم سے اجازت طلب کرے فَأْذَنُوا لَهُنَّ، تو تم انہیں اجازت کو منع مت کرو، رات میں جانے کی بات ہو۔ اور صحابیات کا تو ہم جانتے ہی ہیں، فجر کے وقت بھی صحابیات مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اور لوگ جو فتنے کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھیے ایک روایت بھی اس طرح کی ہے کہ نماز ہی کی وجہ سے ایسا ہوا عہد نبوی میں کہ مرد اور عورت کے درمیان زنا کا بھی واقعہ ہوا ہے، زنا کا بھی واقعہ ہوا ہے، یہ نماز وغیرہ کے معاملے، زنا کا بھی واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اب بتائیے زنا سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہے؟ اس سے بڑا فتنہ ہرگز کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور ظاہر سی بات ہے اگر زنا روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا ہوگا، یقینی معنوں میں آپ کو علم ہوا ہے اس بات کا، اور جب علم ہوا تو آپ کو منع کرنا چاہیے تھا کہ عورتوں کے آنے سے مسجد میں فتنہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ اتنا بڑا معاملہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عورتیں بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی مسئلے کے، رکاوٹ کے، مسجد میں اگر آ کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو انہیں اجازت ملنی چاہیے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے ہر مسجد میں عورتوں کے لیے سپریٹ انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آج دیکھیے جو لوگ پہلے منع کرتے تھے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی ہے، جمعہ میں نہیں آ سکتی ہے، دروس میں نہیں آ سکتی ہے، محاضرات میں نہیں آ سکتی ہے، لیکچرز میں نہیں آ سکتی، آج وہی لوگ اس بات کے کہنے پہ مجبور ہیں کہ آج مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دیے جائیں، کیونکہ آج جو معاشرہ جس بگاڑ کی طرف جا رہا ہے
جس خرابی کی طرف جا رہا ہے، آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہم نے یہ اجازت پہلے ہی اپنی عورتوں کو دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آج ہماری عورتیں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگ کے شادی کرتی۔ یہ جو مفاسد اور خرابیاں آج پیدا ہو رہی ہیں، آج وہ لوگ جو پہلے منع کرتے تھے ان لوگوں نے باقاعدہ نوٹس جاری کیا ہے۔ باقاعدہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی 2-3 مہینہ پہلے یہ نوٹس جاری کیا کہ عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے کھلنے چاہیے، جمعہ کی نمازوں میں، دیگر اجتماعات میں، دینی محفلوں میں انہیں شریک کرنا چاہیے تاکہ علم جو ہے، دینی علم، مسائل انہیں معلوم ہو سکے اور ایمان کے اندر ان کا اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، تاکہ وہ غیر مسلموں سے اور اس طرح کے جو بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچا سکیں۔ فتنوں کی شکار زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، عام طور پہ عورتیں شکار ہوتی ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، فہم کے اعتبار سے بھی وہ ناقص ہیں۔ تو جب ان کے لیے مسجدوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، انہیں جمعہ کے خطبات میں، دروس میں، لیکچرز میں، محاضرات میں جب انہیں موقع نہیں ملے گا آنے کا، دین سیکھنے کا موقع انہیں فراہم نہیں کیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ فتنوں کی شکار ہوں گی۔ تو اس لیے شریعت نے پہلے ہی اس چیز کی اجازت دی اور باقاعدہ یہ لوگوں سے کہا، گھر کے ذمہ داروں سے کہا کہ اگر عورتیں مسجد میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو رات کا وقت بھی ہو انہیں اجازت دو، منع نہ کرو۔ اس سب کے باوجود جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر عورت گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ جہاں تک افضل اور بہتر کی بات ہے تو گھر میں نماز ادا کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ میں، آپ نے فرمایا کہ عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا اس کے صحت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا کوٹھڑی میں، گھر کے اندر ایک خاص حصے میں نماز ادا کرنا کھلے مکان میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا گھروں کے اندر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو لے کر کے بعض لوگ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی وہ کیفیت اور صورت حال کا علم ہو جاتا جو آج ہمارے دور میں، حضرت عائشہ اپنے دور کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں عورتوں کی جو صورت حال ہے، جو کیفیت ہے ان کی، جس طریقے سے وہ مسجد میں آتی ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ لیتے تو عورتوں کو اسی طریقے سے مسجد آنے سے منع کرتے جیسے بنو اسرائیل نے اپنے عورتوں کو منع کر دیا۔ تو اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ نے اس دور میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر آپ ہوتے تو منع کر دیتے، تو آج تو بدرجہ اولا اس سے روک دینا چاہیے، عورتوں کو منع کر دینا چاہیے۔ اہل علم نے اس کے بہت سارے جوابات دیے، اس میں سے ایک جواب کافی ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی ساری صریح روایتیں ایک طرف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول ایک طرف، وہ مرفوع روایت کے مقابلے میں موقوف روایت جو ہے، صحابی کی بات یا صحابیہ کی بات دلیل نہیں بن سکتی۔ ٹھیک، ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر عورتیں مسجد کو جا رہی ہیں تو کچھ آداب ہے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان آداب میں بنیادی ادب یہ ہے، خاص طور پہ جن کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے، وہ یہ ہے کہ عورت بطور خاص خوشبو لگا کر کے مسجد نہ جائے۔ خوشبو لگا کر کے عورت مسجد نہ جائے۔ حدیثوں کے اندر عورتوں کے لیے خوشبو کا استعمال منع کیا گیا۔ اپنے گھر کے اندر محرموں کے درمیان ہے، شوہر کے لیے ہے تو ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قواعد نہیں، بلکہ بہتر ہے۔ اپنے خاوندوں کے لیے ہی ساری زینت عورتوں کی ہوتی ہے، شوہروں کے لیے ہوتی ہے، تو ان کے لیے بننا، سنورنا، خوشبو کا استعمال کوئی قواعد نہیں بلکہ بہتر ہے۔ لیکن جہاں تک غیر محرموں کی بات ہے، عورت گھر سے نکلے گی تو پورے راستے میں غیر محرم کا سامنا ہوگا، مسجد میں آئے گی غیر محرم رہے، تو خوشبو کا استعمال غیر محرم کے سامنے عورت نہیں کر سکتی، اس کی بدن سے کوئی خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ تو خوشبو لگا کر کے بطور خاص حدیث میں منع کیا گیا کہ عورت مسجد میں نہ آئے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عورتیں اگر مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا چاہتی ہیں انہیں اجازت ملنی چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ آنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ سے احتراز کرے، پرہیز کرے۔ اس کے بعد باجماعت نماز
مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، تو باجماعت نماز میں جب ہم مسجد میں آتے ہیں، نماز شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے صف بندی کا کام ہوتا ہے نا، صف بنانا۔ تو صف میں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، صف میں کیسے کھڑے ہونا چاہیے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی پر بڑی تاکید کی، اس کا حکم دیا ہے اور آپ نے اس پر زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو برابر کرو، آگے پیچھے کھڑا نہیں، برابر ایک سیدھ میں سارے لوگ کھڑے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے، یعنی آپ نماز جو پڑھ رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، تو آپ کا کی نماز مکمل طور پہ اس طریقے اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی صفیں برابر نہ ہو جائیں۔ صفوں کی برابری یا صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے اور داخل ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے، صفوں کو ایسے برابر کرتے تھے جیسے تیروں کو آپ برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے، تکبیر تحریمہ کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سینہ جو ہے سب سے باہر نکلا ہوا تھا، یعنی تھوڑا سا آگے تھے وہ سب سے، صحابی سینہ سب سے باہر نکلا ہوا۔ آپ نے فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا، پھوٹ ڈال دے گا، انتشار پیدا کر دے گا۔ اختلاف کا ہو جانا اور انتشار کا پیدا ہو جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے قوم تباہ ہو جاتی ہے، انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا اہم ہے کہ اگر تم صفوں کو برابر نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اختلاف جب پیدا ہوگا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مذکورہ حدیث کی روح سے صفوں کا سیدھا کرنا نہایت ضروری ہے، واجب ہے۔ ایک اور روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہو جاؤ اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہ چھوڑو، اور گردنیں برابر رکھو، یعنی سب برابر جگہ پر کھڑے ہو جاؤ کہ گردنیں بھی سب کی برابر ہو جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صفوں کے شگافوں میں سوراخوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے، یعنی بکری کا چھوٹا سا بچہ جیسے بیچ سے کہیں سے نکل جاتا ہے، گزر جاتا ہے، اگر لوگ اپنی صفوں کے درمیان اس طرح سے جگہ اگر خالی رکھیں گے، ملائیں گے نہیں آپس میں پیروں کو، تو نتیجہ کیا نکلے گا، شیطان صفوں کے درمیان سے گزر کر کے ہماری صفوں میں شامل ہو جائے گا اور پھر نماز میں وسوسے ڈالے گا، نماز کو خراب کرے گا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوں میں اگر جگہ خالی رہتی ہے تو شیطان وہاں سے نمازی کے نماز میں داخل ہو کر نماز کو خراب کرتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو اور آپس میں نزدیک نزدیک کھڑے ہو جاؤ، تحقیق کہ میں تمہیں پسِ پشت بھی دیکھتا ہوں، اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، معجزہ تھا آپ کا کہ آپ اپنے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کا جو رخ تھا وہ سیدھا قبلے کی جانب ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پیچھے دیکھ لیا کرتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا تھا۔ کتنی واضح اور کتنی صریح روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوں کو سیدھا کرو اور آپس میں نزدیک نزدیک کھڑے ہو جاؤ مل کر کے،
میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص نے صفوں میں ایسے صف بندی کی کہ اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے سے ہم ملا دیتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے واضح الفاظ کے ساتھ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صف بندی ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا اور جیسے صحابہ نے صف بندی کی ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ بھی اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے گا۔ یہ بھی حدیث دیکھیے کتنے واضح الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ نماز سے پہلے صف بندی کی تعلیم، اور صف بھی کیسے بننا چاہیے؟ کہا کہ صفوں کو قائم کرو، کندھوں کو برابر کرو، خالی جو جگہ بیچ میں خالی نہیں رہنی چاہیے ان کو پر کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ویسے صفیں نہیں بنانا چاہتے ہو جیسے کہ فرشتے اللہ کے پاس اپنی صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں اللہ کے پاس؟ آپ نے کیا فرمایا؟ یتمون الصف الاول وتراصوا، کہ وہ اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں اور صف میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار آپس میں ایک دوسرے سے مل کے رہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہونا یہ نماز میں صف بندی کا حصہ ہے اور صف بندی کا طریقہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا۔ یعنی نماز میں صف بندی، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق اور حقدار ہونے کی دلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ اور اگر انسان صف کو کاٹ دے، دور دور کھڑا ہوا ہے، قدم سے قدم نہیں مل رہا ہے، کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے، اور انسان اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، خاص طور پر کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کی دلیل ہے، انسان کے بدبخت ہونے کی دلیل ہے، بدقسمت ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو صف کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ یہ وعید ہے، گویا بڑی سخت وعید ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں صف بندی کی جو اہمیت ہے وہ کیا مقام رکھتی ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی۔ یہاں پہ ایک بات کا خیال مجھے اور آپ کو رکھنا ہے، جہاں ہم صف بندی کرتے ہیں، صف بندی میں کے وقت جو حالت اور کیفیت دیکھی جاتی ہے بہت عجیب طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو صف ملاتے ہی نہیں، یعنی بازو والے سے ملتے ہی نہیں۔ بعض لوگ ہیں جو ملتے ہیں لیکن ملنے کے باوجود بھی کمی اور کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، غفلت موجود ہے۔ جو نہیں ملتے ہیں ان کے سلسلے میں یہ حدیثیں جو پڑھی گئی وہی کافی ہے کہ ان کا جو عمل ہے وہ خلاف شریعت ہے، وہ درست نہیں ہے۔ تو نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہونا ہے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا دینا، آپس میں ایک دوسرے سے چپک جانا ہے۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ فرشتوں کی صف کیسے بنتی ہے؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ایک دوسرے سے بالکل لگ کر کے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہونا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا، اس میں یہ دیکھا کہ یہ ساری اس طرح کی روایتیں انہوں نے مفتی صاحب نے فتوے کے اندر بیان کی ہیں، لکھی ہیں باقاعدہ۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ یہ جو نماز کے اندر لوگ ایک دوسرے سے چپک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پیر سے پیر ملا کر کے، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا ایسے کھڑے ہونا چاہیے یا یہ کہ نماز میں ایک دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوال سائل نے کیا تھا، اسی مفہوم کا سوال تھا۔
مفتی صاحب نے جو جواب دیا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا، انہوں نے جواب میں یہی ساری حدیثیں نقل کی ہے باقاعدہ وہاں پہ، اور انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں ایسے ہی کھڑے ہونا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ لیکن بعد میں آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ غالباً ان کے الفاظ ہے کہ ضروری نہیں ہے، یا تو یہ الفاظ ہے کہ ضروری نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ جیسے شدت کے ساتھ لوگ آپس میں ملتے ہیں اس طرح سے ملنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ قریب قریب اس فتوے کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف روایتیں انہوں نے بیان کی، اور ایک وقت میں روایت بیان کرنے کے بعد مان بھی رہے ہیں کہ صف ایسی ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی صف کو ویسے نہیں بنانا کہ لوگوں کے اندر یہ کہنا، لوگوں کے درمیان یہ نظریہ پیدا کرنا کہ اگر دور دور بھی کھڑے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے، یہ درست موقف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ساری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہیں، یہ ایک بات۔ جو لوگ مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، فضیلت ہے اس کی، ثواب ہے اس میں، اور وعید سے بچاؤ ہے، تو مل کر کے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر لوگ اس سلسلے میں غافل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صف بندی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو انگلیاں آپس میں زیادہ سے زیادہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انگلیاں ملانا نہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جو غفلت ہے ہمارے اور آپ میں، وہ یہ کہ انگلیوں کو ملاتے ہیں۔ انگلی ملانے کی کوئی روایت موجود نہیں۔ ملانا کس کو ہے؟ ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا ہم نے پڑھا ہے، قدم سے قدم ملنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ایڑی ہے، ایڑیاں آپس میں ملنی چاہیے، تب جا کر کے صف ہے نا برابر ہونا ہے۔ یہ ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپس میں جو پیر، اپنا پیر ہوتا ہے، اس کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ آپ کے کندھے بازو والے سے مل نہیں پاتے۔ پیر ملانا ہے آپس میں، بازو والے سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، بازو والے سے پیر ملانا، اپنے بھائی سے ملانا، اپنے پیر کو اس کے پیر سے۔ لیکن اس ملانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے، پیر کو ہم اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ ہمارا جو کندھا ملنا چاہیے تھا بازو والے سے، وہ کندھا نہیں مل پاتا ہے۔ معترضین کو اعتراض کرنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ آپ نماز میں صف بندی کا جو طریقہ بتاتے ہیں، پیر کو پیر سے ملنا چاہیے، کندھے کو کندھے سے ملنا چاہیے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے بولتے ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے، ہم اور آپ کھڑے ہوں گے صف میں، جو طریقہ بتایا گیا حدیث کے اندر، اس طریقے سے اگر ہم کھڑے ہوں گے تو باقاعدہ پیر بھی ملے گا اور ہمارے کندھے بھی آپس میں ملیں گے۔ صحابہ کرام کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے تو بتایا کہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تو ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے بھائی کے پیر سے پیر ملا دیتا تھا اور کندھے سے کندھا ملا دیتا تھا۔ کیسے کھڑے ہوتے؟ مل جاتا تھا باقاعدہ، تب تو کھڑے ہوتے تھے۔ تو کب ملے گا یہ؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے پیروں کو حد سے زیادہ نہیں پھیلانا۔ کتنا پھیلانا ہے؟ ہماری جو باڈی ہے، ہماری جو جسامت ہے، جسم کا جو پھیلاؤ، پیر بھی اسی کے سیدھے میں برابر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے پیر ایسے ہوں گے اور ہمارے ٹخنے اپنے بھائی کے ٹخنے کی طرف ہوں گے، تب آپ دیکھیے صف برابر بنے گی، کندھا کندھے سے ملے گا اور ٹخنا ٹخنے سے ملے گا۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ، صف بندی کے ساتھ جو پریکٹیکل نماز ہوگی انشاءاللہ، اور بھی لوگوں کو کسی سنڈے کے درس میں انشاءاللہ اس کو رکھنے کا ارادہ ہے۔ سارے لوگ اس کے اندر پریکٹیکل اس چیز کو دیکھیں گے، پورے نماز شروع سے آخر تک نماز کی پوری تفصیلات پریکٹیکل۔ تو صف بندی جو ہے بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز کے درستگی میں اور قائم کرنے میں یہ چیز شامل ہے، صف بندی۔ درست اگر صف بنے گی تو نماز بھی درست ہوگی، ورنہ نماز بھی ناقص اور ادھوری رہے گی۔ تو یہاں پہ خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہم صف بندی کرتے ہیں تو صف بندی کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پیر سے پیر ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، اور اپنے پیروں کو اپنی جسامت کے برابر پھیلانا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔
اس کے بعد صفوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، یہ ایک عنوان ہے ہمارے پاس. تو صفوں کی ترتیب کے سلسلے میں کچھ احادیث آئی ہوئی ہے. سب سے پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اول صف کو پورا، پہلی صف مکمل ہونی چاہیے، پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے یعنی دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے. یہ صف بندی کیسے ہو، پہلی صف جو ہے پوری طریقے سے مکمل ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی جگہ خالی نہ رہے. جب وہ مکمل ہو تو پھر دوسری صف بننی چاہیے، اس میں بھی کوئی جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے اگر لوگ ہیں، اور دوسری صف بھی پوری طریقے سے مکمل ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد تیسری صف بننی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اگلی صف پوری طریقے سے مکمل ہو، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کمی ہو تو آخری صفوں میں ہو، یعنی لوگ اگر کم ہوں گے تو آخر میں جگہ خالی ہونا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لوگ ہیں اور آگے اگر جگہ خالی ہے تو یہ پھر درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. کیسے آگے بڑھیں؟ اگر انہیں عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل کھسٹتے ہوئے بھی مسجد میں آئیں. اور اگر انہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے قرعہ ڈالیں کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہو اور کون بعد کی صف میں کھڑا ہو. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. ایک اور روایت ہے کہ مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے. مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف ثواب کے اعتبار سے پہلی صف ہے، اور سب سے بری آخری صف ہے. اور عورتوں میں سب سے بری صف جو ہے پہلی صف ہے ان کی، اور سب سے بہتر آخری صف ہے. یہ کب اور کیسے؟ جب عورتیں مردوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو، یعنی پیچھے، مرد کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، تو مرد کی جو پہلی صف ہے وہ زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ ثواب والی ہے. مردوں کی جو صف ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اگلی صفوں کی فضیلت زیادہ ہے، اس اعتبار سے پچھلی صف کی فضیلت کم ہے، تو وہ بری صف ہوگی فضیلت کے اعتبار سے. عورتوں کی جو پہلی صف ہوگی وہاں پہ وہ عورتوں کی بری صف ہوگی، ثواب کے اعتبار سے کم ثواب والی صف ہوگی. اور زیادہ ثواب والی کون سی ہوگی؟ جو ان کی آخری صف ہوگی. یہ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کس وقت کے لیے کہا؟ یہ اس وقت کے لیے جب مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مرد کی یہ آخری صف ہے اور جسٹ اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں. تو مرد اور عورت جو ایک دوسرے سے قریب ہیں تو ایک دوسرے کی طرف خیال جا سکتا ہے. انسان ہے اور شیطان تو سب سے زیادہ کہاں پہ پیچھے پڑتا ہے؟ نماز کے وقت میں زیادہ پیچھے پڑتا ہے. جب مرد اور عورت اس قدر قریب ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کو تو موقع ملے گا، نہیں کچھ کروائے گا تو کم سے کم اس کے ذہن کو ادھر ادھر پھیرنے کی ضرور کوشش کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چونکہ مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے وہاں پہ، تو اس لیے ان کا ذہن ادھر ادھر جانے کی وجہ سے ان کی جو صف ہے عورتوں کی پہلی صف وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے بنسبت ان کی آخری صف کے. کیونکہ آخری صف اور پہلی صف اور یا مرد کی آخری صف دونوں میں کافی فاصلہ ہوگا، تو ذہن ادھر ادھر جانے کا جو رجحان ہوگا وہ ذہن کا وہ کم ہوگا. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. واللہ اعلم. پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کی ایک فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث ہم نے دیکھی ہے. ایک دوسری حدیث دیکھیے، وعید ہے جو لوگ ہمیشہ نماز میں پیچھے رہتے ہیں، ہمیشہ نماز میں جب من کیا آئے پڑھ لیے، جماعت کے ساتھ گیا تو پڑھے، اور جماعت میں بھی آئے تو اکثر بعد میں آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے، برابر پیچھے ہٹتے رہیں گے، کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ اگر صف سے برابر پیچھے ہٹتے رہیں گے پہلی صف سے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت سے
پیچھے ڈال دے گا، اپنی رحمت سے دور کرتا چلا جائے یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے وہ پوری طرح سے دور ہو جائیں گے۔ یہ وعید ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے سلسلے میں اگلی صفوں کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے اور پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، اس کے مقابلے میں اگلی صفوں میں کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کبھار وقت ضرورت ایسا ہو جائے کوئی عذر کی بنا پہ تو اس میں مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پہ ہے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کا، یعنی جماعت کھڑی ہے، جماعت شروع ہے، اب ایک آدمی ایسے وقت میں پہنچا ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ ایک صف اگر نمازی ہے تو ایک صف مکمل ہو چکی ہے، گنجائش نہیں ہے اس صف، دوسرے صف میں لوگ ہی نہیں، ایک آدمی آیا، دوسرا صف پوری طریقے سے دوسری صف خالی ہے، اب وہ اکیلے نماز پڑھے گا تو کیا اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز۔ یا مان لیجئے دو صف ہے، مکمل ہے، وہ آیا تیسری صف میں اس کو جگہ مل رہی ہے اور لوگ نہیں، اکیلے چوتھی صف میں، یعنی جہاں پہ بھی وہ جب بھی آیا اگلی صفیں جو تھی پوری طریقے سے پر تھی، آگے صف میں جگہ ہی نہیں تھی، اب اس کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے، تو پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ نماز جو پڑھے گا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حدیث اسی طریقے سے ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نماز نہیں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ایسے ہی ہے کہ اکیلے صف شخص کی نماز صف کے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اصل میں نماز پڑھتے ہوئے جو اکیلا صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اس شخص کو، صحابی کو، اکیلے نماز پڑھ رہے تھے وہ صف کے پیچھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس سے کہا کہ تم اپنی نماز کو لوٹاؤ۔ ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے اکیلی نماز پڑھ لی، مکمل نماز اکیلے صف کے پیچھے پڑھ لی تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اگر پڑھ بھی لیا تو اسے دوبارہ وہ نماز ادا کرنا پڑے گا، یہی معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ تو یہی، لیکن اہل علم کہتے ہیں ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ ملے، پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی نہ ملے تو اگلی صف سے کسی آدمی کو کھینچ کر کے اپنے ساتھ وہ شامل کر لے، ایک روایت ہے اس طرح، اور وہ دونوں آدمی مل کر کے پھر وہ نماز پڑھ لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اگلی صف سے واقعی کھینچ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ درست ہوگا یہ؟ ایسا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روایت ہے، روایت موجود ہے لیکن روایت سندن صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے۔ صحیح روایت سے مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے، مستنبط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ وہ روایت چونکہ ضعیف ہے کہ اگلی صف سے کسی کو کھینچ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے اور پھر نماز مکمل کی جائے، وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس پر عمل بہرحال نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ کہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگلی صف میں کوئی کسی کو کھینچے گا تو اگلی صف میں پھر نقص پیدا ہو گیا، صفیں برابر ہونی چاہیے، مکمل ہونی چاہیے، جیسا کہ روایتیں ہم نے پڑھی ہے۔ تو اب اگلی صف میں اگر ہم کھینچ رہے ہیں اگلی صف سے کسی کو تو ہم اس صف میں نقص پیدا کرنے والے ہوں، گویا ہم اس صف کو کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے ملائے جو صفوں کو ملاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے جو صفوں کو کاٹتا ہے۔ تو اس وعید کا مستحق بن گیا بندہ۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ خاص طور پہ دو چیزیں، ایک روایت تو ضعیف ہے وہ پیچھے کھینچنے کی آگے سے، اور دوسری اس وعید کا مستحق ہوگا کھینچنے والا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگلی صف سے کھینچ کر کے اپنی نماز میں یا صف میں شامل کرنا کسی کو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ تھوڑا انتظار کر لیں، آدمی تھوڑا انتظار کر لے، دیکھے اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ صف بنا کر کے وہ نماز میں شامل ہو جائے۔ اور آنے والے میں بعض اہل علم کہتے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ جیسے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی شخص کے آنے کا انتظار کرے، اگر وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو،
7 سال کا 8 سال کا آس پاس کی عمر کا اگر چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو جس پہ نماز ابھی واجب اور فرض نہیں ہوئی ہے، اگر ایسا بچہ بھی آ جاتا ہے تو بھی اس کی نماز کافی ہو جائے گی، کفایت کر جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ انتظار کرے، اور انتظار کرنے کے بعد جب دیکھے کہ کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، اگر ممکن ہو تو امام کے ساتھ جا کر کے شامل ہو جائے۔ امام اکیلے نماز آگے پڑھا رہا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، امام کے ساتھ جا کر کے اس کے دائیں طرف کھڑے ہو جائے۔ امام بائیں طرف ہوتا ہے نا، جب 2 آدمی کھڑے ہو نماز کے لیے، ایک امام دوسرا مقتدی، تو امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی جو ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو اگر کوئی اس وقت اسے نہ ملے، کسی کے آنے کا نہ آنے کا امکان اگر کبھی ہو، وہ کیا کرے گا، کسی بھی طریقے سے اگر اس کو ممکن ہو، اس کے لیے اگر جگہ مل سکتی ہے تو وہ آ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا مصلی پہ، اور امام کے دائیں جانب کھڑا ہو کر کے نماز اپنی پڑھے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اگر ممکن ہو تو ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی تو انتظار کرنے کے بعد اگر کوئی آ جائے، اگرچہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں کر پاتا ہے انسان، تب کیا کرے گا، بیٹھا رہے گا؟ ہاں، تو ایسے وقت میں اکیلے ہی نماز پڑھ لے، نماز اکیلے پڑھ لے۔ یہ مجبوری کی صورت ہے، ایک اضطراری کیفیت ہے، مجبوری کی صورت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی وہ نماز پڑھ لے گا، نماز پھر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ہی نماز پڑھ لے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد صف بندی کے مراتب کیا ہونے چاہیے، یعنی کیسے لوگوں کو امام سے قریب ہونا چاہیے۔ صف میں اگلی صف ہے، دوسری صف ہے، پھر تیسری صف ہے، تو ایسی صفوں میں شروع میں کیسے لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، یا کس قسم کے لوگوں کو اگلی صف میں آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے یہاں پہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بالغ ہیں، بلوغت کو پہنچ چکے دینی اعتبار سے، عقل مند ہیں، وہ صف میں مجھ سے زیادہ قریب آئے۔ یعنی امام سے قریب کون کھڑا ہوگا، جو عقل مند ہیں اور بلوغت کے اعتبار سے سن بلوغ کو پہنچ چکے، بالغ ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو خاص طور پہ، کیونکہ عام مسئلہ یہی ہے کہ انسان عقل مند زیادہ کب ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کا شعور پختہ ہوتا جاتا ہے، عقل مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جو لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ، بڑے لوگ، عقل مند لوگ، بالغ لوگ، ایسے لوگوں کو امام سے قریب ہونا چاہیے۔ ایک تو حدیث ہے اس لیے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر کبھی امام کو حدث لاحق ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، آواز گلا بیٹھ گیا، نماز نہیں پڑھا سکتا امام، نماز کو توڑنے کی نوبت آ گئی، تو جو انسان قریب ہوگا امامت کے لیے وہ زیادہ مستحق ہو۔ تو امامت کے لیے بھی جب ایسی نوبت آ جائے، ایسی ضرورت پڑ جائے، تو ایسے لوگوں کو آگے اگر یہ لوگ رہیں گے تو ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ اگر چھوٹے بچے ہوں، اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، خاص طور پہ عقل مند نہیں ہیں، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا وہاں پہ۔ تو اس لیے بھی یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے بیان کیا ہو آپ نے، اللہ عالم، کہ اگر لوگ عقل مند اور بالغ لوگ قریب ہوں گے، اس طرح کے جو مسائل اور معاملات ہوں گے اس کا بھی حل نکل جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی جماعت کرائی، نفل نماز کی جماعت کرائی۔ میں اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، یعنی 3 مرد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے آگے، ان کے پیچھے حضرت انس اور ایک اور بچہ اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت بنا کر کے کھڑے ہوئے سب،
اور میری ماں ام سلیم ہمارے پیچھے اکیلے ہی صف میں کھڑی ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاتون بھی پیچھے نماز میں کھڑی ہو جائے تو اسے بھی صف میں شمار کیا جائے۔ دو باتیں اس سے معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ خاتون جو ہے وہ مرد کے پیچھے ہی کھڑی ہوگی، مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ خاتون اگر پیچھے صف میں ہے، اگر اکیلی بھی ہے تو اکیلے ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک صف شمار کیا جائے گا، وہ پوری ایک صف ہے۔ مزید عورتیں آئیں گی تو اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی تو وہ صف بن جائے گی۔ ایک دوسری روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، میں، میری والدہ اور میری خالہ تھی، آپ نے ہمیں نفل باجماعت پڑھائی، آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کیا اور عورتوں کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں دو مرد ہو، جماعت کر رہے ہیں اور دو ہی لوگ ہیں مرد کے، تو وہ کیا کریں گے، ایک امام اور ایک مقتدی ہوگا، امام جو ہے بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی جو ہے وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، ٹھیک، اور عورت جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے۔ اسی طریقے سے امامت کا بیان، ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس، امامت کا بیان، امام کیسے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا امام وہ ہونا چاہیے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو۔ اگر قرات میں سب برابر ہیں قرآن پڑھنے میں، تو ان میں جو سب سے زیادہ سنت کا علم رکھنے والا، حدیثوں کا اور مسائل کا علم جو سب سے زیادہ رکھنے والا، اس کو ترجیح دی جائے۔ پھر اگر سنت کے علم میں بھی سب برابر ہو جائیں تو پھر امامت وہ کرائے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو مدینے کی طرف، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہیں تو وہ امامت کرائے جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ہو۔ یہ امامت کے مراتب بیان کیے گئے، امام کس کو ہے۔ بنیادی طور پہ ہجرت کا مسئلہ تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور مسلمان ہونے کا بھی مسئلہ اتنا نہیں ہے، بہت کم، 1-2 ایسا ہوگا، 1%۔ شروع کی چیز ہے کہ امام کون بنے گا، جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کا علم سب سے زیادہ جس کے پاس ہو، حافظ ہو، قاری ہو، جو اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا جانتا ہو، وہ امامت کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر سب لوگ 4-5 لوگ ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ، سب لوگ قرات میں برابر ہیں، قرآن کے علم میں برابر ہیں، تو ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان 4-5 میں قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے، حدیثوں کا سب سے زیادہ علم کس کو ہے۔ اگر کوئی ہے ان میں سے تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ طریقہ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا۔ اچھا، کیا نابالغ بچے اور نابینا انسان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ امامت کرا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ کرا سکتا ہے؟ نابینا لوگ بھی کرا سکتے ہیں؟ کیسے کرا سکتے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نگاہ سجدے کے پاس ہونا چاہیے، ہے نا؟ کرا سکتے ہیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد ہے، سب سے زیادہ قرآن مجھے ہی یاد ہے، مجھے امام بنایا گیا، حالانکہ میری عمر جو تھی 7 سال، صحیح بخاری کی روایت، کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک بالغ نہیں ہوگا تب تک نماز اس کے پیچھے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ خود مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر خود واجب نہیں ہے تو دوسرے کو کیا واجب کروائے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کو علم بھی ہوگا اس بات کا، ظاہر سی بات ہے، یقینی مانو علم ہوگا ہی، لیکن نہ کسی صحابی نے منع کیا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سند میں بھی کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے اس میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا بچہ، ہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چھوٹا ہو لیکن شعور ہونا چاہیے اس کو، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے،
طہارت کے مسائل کیا ہے، پاکی صفائی، پاک رہنا چاہیے، ہونا چاہیے اس کو، طہارت لینا چاہیے پیشاب پاخانے کے وقت، اور نماز کی جو دعائیں ہیں، ارکان ہے، سنن ہے، واجبات ہے، تمام چیزوں کا علم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، چھوٹی عمر کا کیوں نہ ہو، 7-8 سال کا کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے نابینا بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سفر پہ جاتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے، تو ان کو امیر بنا کر کے جاتے تھے، مدینے کے اندر امیر بنا کر کے، امام مقرر کر کے جاتے تھے، اور جہاں وہ لوگوں کے سماجی مسائل حل کرتے تھے، وہی نماز کے مسائل بھی حل کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ نابالغ انسان اور نابینا انسان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے۔ غلام نماز پڑھا سکتا ہے کیا؟ غلام امامت کر سکتا ہے؟ آزاد انسان کی کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جن کا نام ذکوان تھا، روایت آتی ہے کہ وہ دیکھ کر کے، قرآن اتنا یاد نہیں تھا تو دیکھ کر کے وہ مصحف میں پڑھا کرتے، تو حضرت عائشہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، اکیلے ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، تو غلام جو ہے امامت کر رہا تھا۔ نماز ہلکی پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پہ جماعت کی جو نماز، اکیلے نماز میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنی لمبی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں جماعت کی نماز ہو وہاں لوگوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جماعت میں بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں بسا اوقات، تو ان لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے امام کو امامت کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز ہلکی ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھانا ہے، اس کا مطلب قرات میں اختصار سے کام لینا، مختصر قرات کرنی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قیام بھی بالکل مختصر ہو جائے، قیام بھی برابر ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیام بھی بہت مختصر نہیں ہونا چاہیے کہ لگے کہ بھئی ہم کچھ پڑھے ہی نہیں، تو درمیانی معتدل جسے کہتے ہیں، اعتدال کے ساتھ درمیانی انداز میں قیام بھی ہونا چاہیے۔ ہاں خاص طور پہ ارکان جو ہیں، واجبات ارکان جو ہے ان کا خیال رکھے بغیر اگر انسان جلدی جلدی نماز ادا کرے گا وہ نماز باطل ہو جائے گی، وہ نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے، کیونکہ نماز کے ارکان کو اطمینان کے ساتھ آرام سے ادا کرنا یہ بھی نماز کے رکن میں شامل ہے۔ نماز کے جو ارکان ہیں اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، علم نے لکھا ہے کہ نماز کے ارکان میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ جو نماز کی ارکان ہیں ان کو آرام سے پورے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے، جلد بازی میں، اگر جلد بازی کریں گے تو اس اطمینان کو نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی ہے جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ نماز کی طرف آتے ہوئے سکون سے آنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے نماز میں خشوع و خضوع بھی مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں غلطی کرتے ہیں تو مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی کو بھی ویسے ہی نماز پڑھنا چاہیے، یعنی امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ امام کی اقتدا کی جائے، امام کی اقتدا ہونا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی امام صاحب سے ہو جاتی ہے تو کیا مقتدی ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے امام پڑھا رہے ہیں؟ غلط پڑھا رہے ہیں تو غلط کرنا ہے، ایسا نہیں۔ اگر امام جان بوجھ کے بھی کر رہا ہو تو بھی اس معاملے میں امام کی اقتدا نہیں ہوگی۔ امام غلط کر رہا ہے تو غلطی میں امام کی اقتدا نہیں، صحیح چیزوں میں اس کی اقتدا ہے، امام کی اقتدا ہے۔ اور اگر مان لیجیے امام سے غلطی بھی ہو گئی، چاہے غلطی وہ نماز کے اندر کسی معاملے میں ہو، جلدی جلدی نماز پڑھا دیا مثال کے طور پہ، تعدیل ارکان کا کوئی خیال نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھا کے ختم کر دی، یہ غلطی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بھول کر کے بغیر وضو نماز پڑھا دیا، لگتا ہے کہ میں وضو سے تھا لیکن نماز میں خیال آیا یا پوری نماز ہو گئی تب پتہ چلا کہ میں وضو سے نہیں تھا، یا حالت جنابت میں تھا، مان لیجیے بڑی ناپاکی لائق ہے لیکن اسی حالت میں نماز پڑھا دیا، تو اب نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
مقتدیوں کی نماز ہوگی، امام کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ اگر امام کوئی غلطی کر رہا ہے، چاہے وہ دانستہ طور پہ کرے یا نادانستہ، جان بوجھ کے کرے یا ایسے ہی جانے میں کرے، وہ غلطی کا وبال امام کے اوپر، مقتدی کے اوپر نہیں ہے، امام کے اوپر ہے، مقتدی کے اوپر وبال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اماموں نے نماز اچھی طرح ارکان کی تعدیل اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھائی ہے تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے اور امام کے لیے بھی ثواب ہے۔ اور اگر نماز پڑھانے میں خطا کی ہے، غلطی کی ہے، رکوع سجدہ بغیر اطمینان کے، جلد بازی میں اور اس طرح کی کوئی بھی غلطی، اگر اچھی طریقے سے غلطی کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، اچھا نہیں پڑھایا ہے تو تمہارے مقتدیوں کے لیے تو ثواب ہے اور ان کے لیے وبال ہے، ان کے لیے امام کے لیے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی امام بے وضو یا بحالت جنابت نماز پڑھا دیتا ہے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی اور امام پر نماز کا اعادہ ہوگا، امام پر نماز کا اعادہ، وہ لوٹائے گا نماز، جب اس کو پتہ چلے گا تو اس وقت نماز لوٹانا ہے، خواہ اس نے یہ فعل ارادتاً کیا ہو یا لا علمی کی بنیاد پہ کیا ہو، نماز لوٹائے گا۔ تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدیوں کو نماز نہیں لوٹانا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو اس کا وبال امام پہ ہوگا، مقتدیوں پہ نہیں ہوگا، اور اقتداء بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے تو غلطی میں امام کی اقتداء بھی نہیں ہوگی۔ فاسق انسان اگر نماز پڑھا رہا ہے، فاسق گنہگار ہے، بدعتی ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے سماج اور معاشرے کے اندر جو اس کو امامت سے ہٹا سکتا ہو، سرکردہ لوگ جیسے لیڈر قسم کے لوگ اگر ہٹا سکتے ہیں تو ہٹانا چاہیے، فاسق لوگوں کو امامت سے ہٹانا چاہیے، ان کو نماز پڑھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ روایت موجود ہے۔ اگر امام کے عقیدے میں شرک اکبر ہو یا کفر اکبر ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، خاص طور پہ جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو امام ہے اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، شرک ہے اس کے عقیدے میں، کفر ہے اس کے عقیدے میں، تو پھر واجب ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ادا کرنا، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم ہے تب آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ کو علم نہیں تھا کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، جیسے ہوتا ہے کہیں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، سوچتے ہیں سامنے مسجد ہے چلو پڑھ لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ وہاں جو سچویشن ہے یا ماحول ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کل تو بعض چیزیں بعض قوموں کا شعار ہو گئی، علامت اور پہچان بن گئی، تو ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ امام کیسا ہے۔ تو اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں پہ کہ بھائی یہاں جو مسجد ہے چند چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ امام کا بھی ویسے ہی عقیدہ ہو جہاں پہ بظاہر اس عقیدے کے لوگ دکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی اعتراض کرنا ہے، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے سے امام کے پیچھے خاص طور پہ بچنا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں خرابی ہوگی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر امام کے عقیدے میں خرابی ہو، کفر اور شرک ہو، تو پھر ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، نہیں ہے، پڑھ لیے اس کے پیچھے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ اللہ علیہ۔ ایک مسئلہ ہے، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، مختصر میں ختم کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے نماز کے دوران، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے جا سکتا ہے؟ نماز پڑھ کے جا سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کا مسئلہ کبھی بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں، تو اس میں تو جائز ہے۔ ایک روایت جو ہے یہاں پہ امام لمبی قرات کر رہا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی لمبی قرات، اور جیسا کہ کہا کہ پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک صحابی نے کیا کیا، ان کے پیچھے حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ سورۃ بقرہ سب سے چھوٹی سورت ہے نا نماز کی،
نہیں سب سے بڑی ماشاء اللہ. ہاں تو نماز میں سورہ بقرہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے شروع کر دی. وہ نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے تھے, عشاء پڑھ لیتے تھے جماعت کے ساتھ, پھر آگے اپنی قوم میں تاخیر سے لوگوں کی جماعت کرواتے تھے. ان کی نفل ہوتی تھی, وہ بھی مسئلہ بھی آگے آئے گا. ان کی نفل ہوتی تھی لیکن قوم والوں کی کیا ہوتی تھی, فرض ہوتی تھی. تو جب انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا تو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی. اب آدمی آیا ہوا تھا, وہ بھی اونٹ لے کے آیا ہوا تھا, گزر رہا تھا شاید راستے سے, اونٹ لے کر کے وہ صحابی آتے ہیں, بوڑھے صحابی, دیکھتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے, اونٹ کو باندھ دیتے اور جماعت میں شامل ہو جاتے, سوچتے کہ نماز پڑھ کے پھر چلے جائیں. اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ شروع ہو جاتے ہیں, سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہے. ان کو جانا رہتا ہے صحابی کو, درمیانی نماز میں ہی وہ نماز چھوڑ دیتے, سلام پھیر لیتے وہیں کو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ پہنچتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ معاذ لمبی نماز پڑھاتے ہیں. حالانکہ وہ آپ کے پاس پڑھ کے جاتے ہیں, پھر اس کے باوجود جب وہاں پڑھاتے ہیں تو لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, آپ ان کو ڈانٹتے ہیں, اور آپ غالباً بعض روایت کے اندر یہ الفاظ افتان انت یا معاذ, معاذ کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو لوگوں کے درمیان, لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو, یہ الفاظ بعض روایتوں میں آئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے دو باتیں. ایک تو امام کو قرات بہت زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ اس وقت جب آپ کے پیچھے امام مقتدی میں ایسے لوگ ہوں جو زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے ہوں. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس طرح کی ضرورت کبھی لاحق ہو جائے تو دوران نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے, نماز توڑی جا سکتی ہے. تو یہ چند مسائل ہیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور بھی بہت کچھ مسائل ہیں جو جماعت کی نماز سے متعلق ہے, اور اہم مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ان کو دیکھیں گے. دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.